بدقسمتی سے ہمارے کنٹری میں ڈرگس کی ریگولیشنز کا کوئی ایسا میکانزم واضح طور پہ موجود نہیں ہے جس میں ڈرگس کو ان کی اپلیکیشنز کو ان ٹرمز آف ہیومن بینگ اپلائی کیا جائے. ایز سچ کوئی پروسیجر ہمارے پاس یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں ڈرگس جو ہے نارملی باہر جو ہم لوگوں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگ کی اپلیکیشن جو ہے وہ بندے کی فزیک, اس کی ایج, اس کے ویٹ اور ساتھ اس کے سرکمسٹانشل جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے مطابق دیا جاتا ہے اس کو ڈرگ. ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں فورتھ اس میں باہر جو ہے نارملی جو فارماسسٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وچ ڈرگ ول بی. ڈاکٹر صرف سالٹ اور اس کی مقدار بتاتا ہے, فارماسسٹ اس کو کمپوز کر کے دیتا ہے. ڈاکٹر کا کام ہے ڈائگنوز کرنا اور سجیسٹ کرنا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں جو فارماسسٹ ہے ان کو انہوں نے اسٹور میں بٹھایا ہوا ہے, وہ اس کو وارڈ میں آنے نہیں دیتے. نہیں, فارماسسٹ تو ہم نے فارغ ہی کر دیا نا. فیلڈ کے اندر فارماسسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فارماسسٹ وہ ہے جو ڈرگ آپ کو جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ نکال کے دے دیتا ہے. پھر دوسرا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں 3rd 4th جنریشن کی ڈرگس جو ہیں وہ فاربیڈن ہیں. ڈاکٹرز پریسکرپشن کے بغیر وہ آپ کو نہیں دی جاتی. ہمارے ہاں 4th جنریشن جو سلفر ڈرگس جن کو کہتے ہیں, جو انسانیت کے لیے تباہ کن ہے, آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ہے, وہ آپ کو عام دکان کے اوپر جسٹ بائی میکنگ 1 ورڈ کہ آپ کو آگمنٹن چاہیے, آپ 1 mg کی آگمنٹن آپ کو مل جائے گی. کوئی سلفا ڈرگ چاہیے وہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں بغیر پریسکرپشن کے. سو یہ سارے معاملات اس پریسکرپشن کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارے ہاں ابھی اتنا پروفیشنل ایتھکس میں بھی بہت کمی ہے. ہمارے وہ ڈاکٹر حضرات, ہمارے وہ جو پروفیشنلز جن کو آپ پروفیسرز کہتے ہیں یا جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر کچھ کوالیفائڈ ایجوکیشن جو ہے وہ لی ہوتی ہے, وہ بھی اس کو پراپر طریقے سے ایڈمنسٹر نہیں کرتے. وہ بھی مریض کو یہ نہیں بتاتے. اب آپ سیٹسکوپ کے ساتھ ود ان ½ سیکنڈ ڈاکٹر جو ہے وہ بیماری جج کرتا ہے, وہ آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں لگی کہ آپ کی پلس جو ہے اس کو صرف دیکھنے کے لیے 60 سیکنڈ چاہیے, تب آپ کو بلڈ پریشر کا پتہ لگتا ہے, تب آپ کو پتہ لگے گا ہارٹ موومنٹ کیا ہے. لیکن وہ نارملی اکثر دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک سٹول کے اوپر بٹھاتے ہیں اور اس کو 1 2 3 اور ڈرگ جو ہے اس کو وہ کر کے پرسکرپشن کر کے اس کو دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو آرام نہیں آتا کیونکہ وہ پراپر پرسکرائبڈ پروسیجر کے تحت ڈرگ نہیں دی جا رہی. سو یہ جو کنزیومر کورٹ ہے نا, بیسیکلی دیٹ از اے ڈپارچر آف کانٹریکٹ ایکٹ. نارملی کنزیومر لاء سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ کانٹریکٹ ایکٹ کی کچھ کلازز جو ہیں ان کو ہم انووک کرتے تھے, اور کانٹریکٹ میں وربل کانٹریکٹس بھی تھے, امپلائڈ کانٹریکٹ بھی تھے. امپلائڈ کانٹریکٹ یہ ہے کہ کوئی لائرز کو لے لیجیے, کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے, اس نے آپ سے اپنی پراپوزیشن جو ہے وہ شیئر کی, آپ نے اسے پاور آف اٹرنی سائن کروایا اور کیس داخل کر دیا, تو امپلائڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تو آپ کی طے ہو گئیں اس کیس کے حوالے سے. اسی طرح ڈاکٹرز کا ہے, مریض جاتا ہے, پرسکرائب کرواتا ہے, میڈیسن لیتا ہے اور چلا جاتا ہے, دیٹ از این امپلائڈ کانٹریکٹ. یہ پہلے جب تک کنزیومر لاز نہیں تھے تو یہ پریکٹس چلتی تھی. اب جب اس کا ڈپارچر آ گیا, کنزیومر لاز کو انٹروڈیوس کیا گیا, تو انٹروڈیوس کرنے کے لیے وہ ماحول بھی تو چاہیے نا. اب آپ نے ایک چیز انٹروڈیوس تو کر دی لیکن اس کا کلچر نہیں دیا. آپ کے باقی ادارے اس کلچر کے ساتھ آشناس نہیں ہیں, آپ کے باقی ادارے جو ہیں وہ اس کلچر میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اس کی جو لاز کی اپلیکیبلٹی ہے اس کی وہ ورتھ اور وہ انفورسمنٹ نہیں رہتی جو کہ ہونی چاہیے. سو کنزیومر لاز جو ہیں وہ انڈیا میں بڑے اچھے چل رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایٹماسفیئر ان لاز کا جو ہے وہ اس کے مطابق کریٹ کیا. اب اگر ڈاکٹر کے پریسکرپشن پہ آرام نہ آئے تو آپ اس کو سو نہیں کر سکتے. یو کانٹ کم ود ان دا جورسڈکشن آف کنزیومر کورٹ, کیونکہ اس کے پاس ٹیکنیکل ڈپارچر ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ڈرگ جو ہے
उस ड्रग में ड्रग की मिकदार जो है वो पूरी नहीं होगी, इसलिए आराम नहीं आया। आपने 3 टाइम जो है वो ड्रग लेनी थी, आपने नहीं ली, आपने 2 टाइम कर ली, तो इसलिए आराम नहीं आया। सो ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसमें लिटिगेशन जो है वो रन नहीं करती। लिहाजा इस किस्म के मत ऐसे दावा करें, मत किसी को सू करें जो फाइनली अपनी फेट को ना पहुंचे। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इस पे स्पेशल एक्ट आ गया कि